ہاں، پہلا والا مسئلہ یہاں ہے، بیوی ماں باپ۔ اب آپ لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اب آپ ملا لیں اور تصحیح کر لیں۔ یہ ان دو مسائل میں سے ایک ہے جہاں پر ماں کو ثلث ما بقیہ ملتا ہے، بیوی کو ربع ما ثلث باقی، اور باپ اسبا۔ اس کے اعتبار سے جس کا صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور جس کا صحیح نہیں ہے وہ صحیح کر لیں۔ وہ ان دو مسائل میں سے ایک ہے جہاں ماں کو ثلث باقی ملتا ہے۔ اب آئیے دوسرے مسئلے کی طرف۔ بیٹی ایک ہونے کی بنیاد پر نصف ہے اور پوتا اسبا ہوتا ہے ہر حال میں، اگر بیٹا نہ ہو تو پوتا اسبا ہو جائے گا، اور پرپوتی محجوب ہو جائے گی۔ پوتا جو ہے نیچے والی کو محجوب کر دے گا، نیچے والی پرپوتی کو پوتا محجوب کر دے گا، اور ماں کو مل جائے گا سدس۔ ماں کو مل جائے گا سدس اس لیے کہ اولاد کسی قسم کی ہو ماں کو سدس سے آگے نہیں ملتا، اور دادی محجوب ہو جائے گی۔ دادی محجوب، ماں کی موجودگی میں ہر طرح کی دادیاں محجوب ہو جائیں گی۔ صاف نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو صاف نہیں دکھ رہا ہے؟ جی کا مطلب صاف ہے، ہاں صاف ہے جی۔ بعض کا نیٹ ورک کمزور ہونے سے صاف نہیں ہوگا، باقی لوگوں کو تو صاف آ رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہے دادا، پردادی، دادی، نانی۔ دادا اسبا ہو جائے گا، اور دادا نے پردادی کو محجوب کر دیا۔ پردادی کو محجوب باپ، کیا لکھے آپ؟ باپ اسبا کیوں؟ جب وہ کسی قسم کی اولاد نہ ہو تو باپ اسبا محض ہوتا ہے، یا حالات پڑھ لیں۔ باپ اسبا کیوں؟ کسی قسم کی اولاد نہ ہو تو باپ اسبا ہوتا ہے، باپ کیا حالات پڑھ لیں۔ اب جو ہے پردادی کو دادا نے بھی محجوب کیا، اور دادی اور نانی نے بھی محجوب کر دیا، اس لیے کہ دادی اور نانی قریب والی ہے، پردادی دور والی ہے۔ القربہ تحجب البعد، دادا اسبا ہو گیا، پردادی محجوب ہو گئی، دادا نے بھی محجوب کیا اور دادی نانی نے بھی محجوب کیا۔ القربہ تحجب البعد، اور دادی نانی سدس۔ سدس مشترک ہے۔ اب اس کے مطابق جو ہے آپ لوگ دیکھ لیں کس کا صحیح تھا کس کا غلط تھا۔ پرپوتی کو ملنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ پرپوتی سے اوپر جو ہے جب پوتا موجود ہے تو اوپر مذکر موجود ہو، بیٹا موجود ہو تو پوتا پوتی کسی کو نہیں ملتا ہے، اور پوتا موجود ہو
تو پرپوتا پرپوتی کسی کو نہیں ملتا ہے. تو یہاں اگرچہ پرپوتا نہیں ہے پرپوتی ہے، تو اوپر والا مذکر جب موجود ہو تو نیچے والے نیچے والی کسی کو نہیں ملے گا. پوتا کی موجودگی میں پرپوتا پرپوتی لکڑ پوتا لکڑ پوتی سکڑ پوتا سکڑ پوتی کسی کو نہیں ملے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بیٹا کی موجودگی میں پوتا پوتی کو نہیں ملتا ہے. اوپر والا مذکر موجود ہو تو نیچے والی مؤنث ہو یا مذکر ہو کسی کو نہیں ملتا ہے. قریب والا موجود ہو تو دور والے کو نہیں ملے گا. اسبا کی دو قسم، اسبا نسبی اور اسبا سببی. اسبا نسبی وہ ہے جس کا رشتہ میت سے ولاد کا ہو. ولاد کا جیسے بیٹا باپ وغیرہ. اسبا سببی وہ ہے جس کا رشتہ میت سے عطاق کا ہو. جیسے مولا خاقہ، یعنی مرنے والے کو جس آقا نے پہلے آزاد کیا ہے. یہ سب باتیں آ چکی ہیں بہت پہلے، دوبارہ لکھ دے رہا ہوں تاکہ ذہن تازہ ہو جائے. اسبا نسبی کی تین قسمیں. نمبر 1 اسبا بنفسه، اسبا بغیرہ اور اسبا مع غیرہ. یہاں تک بات پہلے آ چکی ہے، بلکہ اس سے آگے کی بات بھی آ چکی ہے. ایک منٹ. یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا. تو اسبا نسبی اور اسبا سببی. اسبا نسبی وہ ہے جس کا رشتہ میت سے ولاد پیدائش کا ہو، جس کو بولتے ہیں خاندانی، جس کو بولتے ہیں خونی رشتہ. بیٹا باپ بھائی چچا، یہ سب رشتہ کیا ہے؟ خونی رشتہ ہے، خاندانی رشتہ ہے. ولاد بولتے ہیں اس کو، ولاد.
ولاد یعنی ولادت، پیدائش کا، کسی نے کسی اعتبار سے پیدائشی سلسلہ ہے، دادا، پردادا، چچا، چچیرا دادا، ان سب میں خونی رشتہ ہے سب۔ اسباب سببی وہ ہے جس کا رشتہ میت سے عتاق کا ہو، جیسے مول عتاقہ، یعنی مرنے والے کو جس آقا نے پہلے آزاد کیا تھا تو آزاد کرنے والا مول عتاقہ ہے۔ یہ سب باتیں آ چکی ہیں۔ اسباب نسبی کی 3 قسمیں ہیں، اسباب نفسی، اسباب غیرہ، اسباب ما غیرہ۔ اسباب نفسی، اسباب نفسی مذکر رشتہ دار ہے جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں مؤنث واسطہ نہ آئے۔ جیسے بیٹا، پوتا، باپ، دادا، بھائی، عینی بھائی وغیرہ۔ اسباب بغیرہ وہ مؤنث ذوی الفروض، وہ مؤنث ذوی الفروض جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بن جائے، جیسے بیٹی اسبا ہو جائے، اپنے بھائی یعنی میت کے بیٹا کے ساتھ اسباب نفسی ہی میت کا وہ مذکر رشتہ دار ہے جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں مؤنث واسطہ نہ آئے، جیسے بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، عینی بھائی ہے۔ ان سب کا رشتہ میت سے جوڑیں تو بیچ میں کوئی مؤنث نہیں آئے گی۔ اب بیٹا تو براہ راست بیٹا ہی ہے، یہاں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ پوتا کا رشتہ میت سے جوڑیں تو بیچ میں بیٹا آتا ہے۔ پرپوتا کا رشتہ میت سے جوڑیں تو بیچ میں 2 ابن آئے گا، میت کے بیٹے کا بیٹا پرپوتا ہو گیا۔ باپ دادا پر دادا، باپ تو براہ راست باپ ہے، دادا تو میت کے باپ کا باپ، تو بیچ میں واسطہ ایک مذکر کا ہے۔ پردادا کا رشتہ جوڑیے میت سے، میت کے باپ کا باپ، 2 واسطے ہیں، دونوں مذکر ہیں۔ بھائی کا مطلب میت کا جو بھائی ہے، رشتہ جوڑیں گے تو رشتہ اس طرح جوڑیں گے، میت کے باپ کا بیٹا، میت کا بھائی جو ہے، رشتہ جوڑیں گے تو ایسا نہیں کہیں گے میت کا بھائی، رشتہ جوڑنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ میت کا بھائی ہے تو رشتہ یوں جوڑیں گے، میت کے باپ کا بیٹا
تو باپ واسطہ ہوا. اگر بھتیجا بھی ہے، میت ہے اور میت کا بھتیجا ہے، رشتہ اگر جوڑیں گے تو کیا بولیں گے؟ میت کے بھائی کا بیٹا ایسا نہیں بولیں گے. بھتیجا میں یوں بولیں گے، میت کے باپ کے بیٹا کا بیٹا، میت کے باپ کے بیٹے کا بیٹا، بھتیجا، ایسا بولیں گے. تو آپ دیکھیں کہ ان رشتوں میں کہیں مؤنث نہیں آ رہی ہے، سب کے سب واسطے کیا آ رہے ہیں؟ مذکر آ رہے ہیں. تو اسباب نفسی میت کا وہ مذکر رشتہ دار ہے جس کا رشتہ میت سے جوڑنے میں مؤنث واسطہ نہ آئے. اس کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی. اسباب غیرہ میں وہ مؤنث آتی ہیں، وہ مؤنث ذوی الفروس، وہ مؤنث ذوی الفروس. ذوی الفروس کی قید ضروری ہے. ذوی الفروس کی قید اس لیے ضروری ہے کہ بہت ساری مؤنث جو ہے بھائی کے ساتھ اسبا نہیں ہوتی ہے، حالانکہ بھائی حصہ پاتا ہے، حالانکہ بھائی حصہ پاتا ہے، اسبا ہوتا ہے، لیکن وہ بھائی اپنی بہن کو اسبا نہیں بناتا ہے. کیوں نہیں بناتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مؤنث ذوی الفروز میں سے نہیں ہے. تو صرف وہی ذوی الفروز بہن، وہی ذوی الفروز مؤنث اسبا بنے گی. جو ذوی الفروز ہو وہی مؤنث اسبا بنے گی بھائی کے ساتھ. جو ذوی الفروز ہو وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہوگی. جیسے کہ بیٹی جو ہے ذوی الفروز میں سے، بیٹی اگر ایک ہو تو نصف ملتا ہے، بیٹی دو ہو تو ثلثان ملتا ہے. بیٹی کیا ہے؟ ذوی الفروز. جب میت کا بیٹا آ جائے ساتھ میں تو بیٹا جو ہے اس بیٹی کا آپس میں بھائی بہن ہے. یہ بیٹا، میت کے بیٹا بیٹی آپس میں کیا ہے؟ بھائی بہن. میت کا بیٹا میت کی بیٹی آپس میں کیا ہے؟ بھائی بہن. اسی لیے میں نے تعبیر اختیار کی ہے جیسے بیٹی اسبا ہو جائے اپنے بھائی یعنی میت کے بیٹا کے ساتھ، تو میت کا بیٹا جو ہے اس بیٹی کے لیے کیا ہے؟ بھائی ہے. میت کا بیٹا اور میت کی بیٹی، تو یہ بیٹا اور بیٹی آپس میں کیا ہے؟ بھائی بہن. اس لیے میں نے تعبیر اختیار یوں کی ہے، بیٹی اسبا ہو جائے اپنے بھائی یعنی میت کے بیٹا کے ساتھ، تو یہ اسبا بغیر ہی کی مثال ہو گئی. دوسری مثال، میت کا سگا بھائی بھی ہے اور سگی بہن بھی ہے. تو یہاں پر معاملہ جو ہے ٹوٹل بھائی بہن ہی کا ہے. میت کے اعتبار سے بھی بھائی بہن ہے اور یہ بھائی بہن آپس میں بھی بھائی بہن ہے. یعنی یہاں پر میت کو اولاد نہیں ہے، میت جو ہے لا ولد ہے. تو میت کا بھائی، میت کی بہن، تو یہ بھائی بہن میت کے اعتبار سے بھی بھائی بہن ہے اور یہ بھائی بہن آپس میں بھی بھائی بہن ہے. تو میت کی سگی بہن اور میت کا سگا بھائی آپس میں بھائی بہن ہے دونوں اعتبار سے. میت کے اعتبار سے بھی بھائی بہن ہے اور یہ دونوں آپس میں بھی بھائی بہن ہے. تو میت کا بھائی بہن، میت کا بھائی اور میت کی بہن اور میت کی بہن، اس جملے کو دیکھیں آپ، میت کا بھائی اور میت کی بہن، یعنی کہ یہ حقیقی بھائی ہے، حقیقی بہن ہے. یہ بھائی بہن آپس میں کیا ہے؟ آپس میں بھی بھائی بہن ہے. یہاں ہر اعتبار سے بھائی بہن کا معاملہ ہے. میت کا بھائی اور میت کی بہن، تو یہ بھائی اور یہ بہن آپس میں کیا ہے؟ آپس میں بھی بھائی بہن ہے. تو بہرحال یہ بہن اسبا بالغیر ہو جائے گی اپنے بھائی کے ساتھ. یہ بہن اسبا بالغیر ہو جائے گی اپنے بھائی کے ساتھ، چونکہ یہ بہن ذوی الفروز میں سے ہے
بہن کو محجوب کرنے والا کوئی نہ ہو، بہن ایک ہو تو نصف ملتا ہے، بہن دو سے زیادہ ہو ثلثان ملتا ہے۔ تو بہن کیا ہے؟ ذوی الفروز میں سے ہے، لہذا بہن اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہو جائے گی۔ اب میں نے کہا کہ وہی مؤنث ذوی الفروز جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہوگی جو واقعی ذوی الفروز ہو۔ اب یہ قید میں نے کیوں لگائی یا کتاب میں قید کیوں ہے کہ بعض بھائی اسبا ہوتے ہیں اور بہن محجوب ہو جاتی ہے، جیسے پھوپھی اور چچا۔ پھوپھی اور چچا آپس میں بھائی بہن ہیں، میت کے چچا اور میت کی پھوپھی، ان دونوں کا رشتہ آپس میں کیا ہے؟ بھائی بہن کا ہے۔ ہاں اس طرف جائیں گے بعد میں۔ تو میت کی پھوپھی اور میت کا چچا آپس میں وہ دونوں بھائی بہن ہیں، تو چچا اسبا ہوتا ہے، لیکن پھوپھی جو ہے، پھوپھی اپنے بھائی کے ساتھ اسبا نہیں بنے گی۔ پھوپھی جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ یعنی میت کے چچا کے ساتھ اسبا نہیں بنے گی، اس لیے کہ پھوپھی ذوی الفروز میں سے نہیں ہے۔ آپ نے 12 ذوی الفروز اصحاب الفروز پڑھے، 8 عورتیں 4 مرد، تو ان 12 ذوی الفروز میں کہیں بھی پھوپھی کا تذکرہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ تو پھوپھی جو ہے ذوی الفروز میں سے نہیں ہے۔ پھوپھی ایسی مؤنث ہے جو ذوی الفروز میں سے نہیں ہے، لہذا وہ پھوپھی اپنے بھائی یعنی میت کے چچا کے ساتھ، پھوپھی اپنے بھائی یعنی میت کے چچا کے ساتھ اسبا بالغیر نہیں ہوگی۔ دوسری مثال، میت کا بھتیجا حصہ پا رہا ہو، قریب والے نہیں ہیں، بیٹا پوتا باپ دادا اور بھائی نہیں ہے، بھتیجا ہے، تو بھتیجا اور بھتیجی، بھتیجا بھتیجی آپس میں کیا ہے؟ بھائی بہن۔ بھتیجا اور بھتیجی، میت کا بھتیجا میت کی بھتیجی، یہ بھتیجا بھتیجی آپس میں سگے بھائی بہن ہیں۔ بھتیجا اسبا ہوگا، اسبا بنفسہ ہی اسبا ہوگا، حصہ پائے گا، اور اس بھتیجا کی بہن، اس بھتیجا کی بہن میت کی بھتیجی یعنی میت کی بھتیجی، یہ بھتیجی محجوب رہے گی، یہ بھتیجی اپنے بھائی کے ساتھ اسبا نہیں گی، یعنی میت کی بھتیجی میت کے بھتیجے کے ساتھ اسبا نہیں ہوگی۔ تو یہ بھتیجا بھتیجی میت کے اعتبار سے ہے، میت کا بھتیجا میت کی بھتیجی، بھتیجا بھتیجی میت کے اعتبار سے، لیکن یہ دونوں کے دونوں آپس میں کیا ہے؟ بھائی بہن۔ بھتیجا بھتیجی کیا ہے؟ آپس میں بھائی بہن۔ تو بھتیجا حصہ پا رہا ہے اور بھتیجی جو ہے جو اس کی بہن ہے، بھتیجا کی یہ بہن بھتیجی جو ہے یہ بھتیجا کی بہن ہے، یہ بہن اسبا بالغیر نہیں ہو رہی ہے اپنے بھائی کے ساتھ، اس لیے کہ بھتیجی ذوی الفروز میں سے نہیں ہے، بھتیجی ذوی الفروز میں سے نہیں ہے۔ تو وہ مؤنث جو ذوی الفروز میں سے نہ ہو وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسبا نہیں ہوگی۔ اب یہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو، وہ مؤنث ذوی الفروز جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بن جائے، جیسے بیٹی اسبا ہو جائے اپنے بھائی یعنی میت کے بیٹا کے ساتھ۔ اب جو ہے اس سے آگے ایک چیز رہ گئی، اسبا مال غیر۔ اسبا مال غیر وہ مؤنث ذوی الفروز جو دوسری مؤنث کے ساتھ، جو دوسری مؤنث ذوی الفروز کے ساتھ
مال غیر ہو جائے. جیسے اس کی تو ہی مثال ہے، اس کی کوئی تیسری مثال نہیں ہے. جیسے عینی بہن اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی یا پوتی کے ساتھ، یا اللہ کی بہن اسبا مال غیر ہو جائے. یا اللہ کی بہن اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی یا پوتی کے ساتھ. یعنی اگر مرنے والے کو بیٹا، پوتا، باپ، دادا، عینی بھائی، عینی بہن نہ ہو، اللہتی بہن ہو، مثلا ایک بیٹی ہے اور اللہتی بہن ہے، اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے، بیٹی اور اللہ کی بہن. مرنے والے کو بس دو ہی ہے، بیٹی ایک، اللہتی بہن ایک، اور کوئی نہیں ہے. تو بیٹی ایک ہونے کی بنیاد پر نصف، یہ بھی ذوی الفروض ہے، اللہتی بہن بھی ذوی الفروض ہے، لیکن یہاں اسبا مال غیر ہو گئی، بیٹی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو گئی. عینی بہن عینی بہن قلم تھوڑا سا پریشان کر رہا ہے. بہرحال یہ عینی بہن ہے، یہ عینی بہن جو ہے، عینی بہن بیٹی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو گئی. عینی بہن بیٹی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو گئی، اب یہ محجوب ہو جائے گی. اللہ کی بہن اب جو ہے محجوب ہو جائے گی، کیونکہ یہ مضبوط، یہ قوی ہے. عینی بہن کیا ہے؟ قوی ہے. محجوب ہو جائے گی عینی بہن کے ساتھ، یہ اسبا مال غیر ہو گئی. اسبا مال غیر، بہرحال یہ سمجھانے کے لیے تھا. تو اسبا مال غیر جو تو ہی ہے، اسبا مال غیر وہ عینی بہن ہے جو بسا اوقات بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جاتی ہے. اور دوسری مثال اللہتی بہن جو بسا اوقات بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اسبا بننے والے بھی مؤنث اور اسبا بنانے والی بھی مؤنث، اور دونوں ذوی الفروض ہیں، دونوں مؤنث، دونوں ذوی الفروض، یعنی اپنی قوت اور اپنی شان کے اعتبار سے دونوں ذوی الفروض ہیں. لیکن ہر ذوی الفروض ہمیشہ ذوی الفروض نہیں رہتی ہے، کبھی اسبا بن جاتی ہے. بیٹی بیٹا کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے، تو ہر ذوی الفروض ہمیشہ ذوی الفروض نہیں رہتی، وہ اسبا بھی بن جاتی ہے. تو دونوں مؤنث ہے، دونوں ذوی الفروض ہے اپنی شان کے اعتبار سے. وہ مؤنث ذوی الفروض جو دوسری مؤنث ذوی الفروض کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے، جیسے عینی بہن اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی یا پوتی کے ساتھ، یا اللہ کی بہن اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی یا پوتی کے ساتھ. میں نے یہاں پر مثال آپ لوگوں کو دے دی. اب اس کے بعد ان کی چار شکل ہے. اس کو جو ہے جزء المیت میں نے لکھا تھا، آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، گروپ میں موجود ہے کل والا. بیٹا، پوتا، پرپوتا، نیچے تک تھوڑا سا اختصار سے پیش کر رہا ہوں. باپ، دادا اور دادا اوپر تک، عینی بھائی، اللہ کی بھائی، اور
ان کی مذکر اولاد، مذکر اولاد یعنی میں نے کل اس طرح بنایا تھا، بیٹا، یہ عینی بھائی کا بیٹا کیا ہو جائے گا؟ میت کا بھتیجا ہو جائے گا نیچے تک، بیٹا بیٹا، پھر بیٹا کا بیٹا، بیٹا کا بیٹا نیچے تک. اور نمبر 4 میں نے لکھا تھا عینی چچا جزء جد المیت، میں نے لکھا تھا کل دادا کے اجزاء، دادا کے اجزاء یعنی چچا، جزء جد المیت، عینی چچا یعنی سگا چچا، باپ شریک چچا، ان کا بیٹا نیچے تک یعنی چچیرا بھائی. یہ ہو گیا چچیرا، میت کا چچیرا بھائی. بیٹا کیا ہو گیا؟ چچا کا بیٹا، میت کا چچیرا بھائی. اب جو ہے اس میں نے اور بھی اضافہ کیا تھا، چچیرا دادا، یعنی اسی 4 میں، اسی 4 کے حکم میں 5واں جو ہے چچیرا دادا، چچیرا دادا کا بیٹا یعنی چچیرا چچا، اور وہ بھی نہ ہو تو چچیرا پردادا، چچیرا پردادا کی مذکر اولاد، وہ بھی نہ ہو تو چچیرا لکڑ دادا وغیرہ وغیرہ. سب 4 ہی میں آتا ہے. وہ بہت دور کا ہو جائے گا، اتنا ذہن میں رکھیں آپ. ترجیح کے بنیادی 2 اصول. نمبر 1 الاقرب فالاقرب، اس کی 2 صورتیں. الاقرب فالاقرب کی اس کی 2 صورتیں ہیں. اقرب حکمی، اسبات کی 4 اصناف. اب آپ کو ذہن میں کیا بیٹھانا ہے؟ اسبات کی 4 اصناف. اسبات یعنی اسباب نفسہ، اسباب نفسہ کے جو 4 اصناف ہے، 1 2 3 4، یہ 4 اصناف ذہن میں رکھیے آپ اور ذہن میں بٹھائیے. 4 اصناف بولتے ہی، اسبات کی 4 اصناف بولتے ہی آپ کے ذہن میں فوری آنا چاہیے 4 اصناف: بیٹا پوتا، باپ دادا، بھائی بھائی کا بیٹا، چچا چچا کا بیٹا. ایسا 4 اصناف بولتے ہی یہ باتیں آپ کے ذہن میں گھوم جائے. 4 اصناف باپ دادا یہ نمبر 2 میں ہے، بھائی بھائی کا بیٹا نمبر 3 میں، چچا چچا کا بیٹا نمبر 4 میں. تو یہ ترتیب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. پہلے آپ جو ہے 4-5 مرتبہ ان جملوں کو آپ دہرا لیں. اسبات کے 4 اصناف: بیٹا پوتا، باپ دادا، بھائی بھائی کا بیٹا. بھائی سے مراد عینی اور اللہ تھی، اخیافی کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے. دیکھیے اخیافی جو ہے اسبات میں ہے ہی نہیں. اخیافی بھائی بہن، اس کی اولاد، مذکر مؤنث سب جو ہے اسبات میں شامل نہیں ہے، اس لیے اخیافی کو یہاں پر دخل مت دیجیے. بھائی جب بھی بولیں، بھتیجا جب بھی بولیں تو سگا یا اللہ تھی، باپ شریک. ماں شریک جو اخیافی ہے اس کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے. تو کبھی بھی جب بھائی بہن کی بات آئے تو اسبات میں، خیر بہن کا تذکرہ یا نہیں ہے، بھائی کا تذکرہ جب آئے، بھتیجا کا تذکرہ آئے، چچا کا تذکرہ آئے تو آپ ذہن میں رکھیں سگا چچا، سگا بھائی، سگا بھتیجا یا باپ شریک یعنی اللہ تی. اخیافی کو اس بحث میں لانا ہی نہیں ہے. بہرحال تو 3-4 مرتبہ 5 مرتبہ آپ ذہن میں جو ہے گھمائیے، زبان سے ادا کیجئے
اسبات کی 4 صنفیں: بیٹا پوتا، باپ دادا، بھائی بھائی کا بیٹا، چچا چچا کا بیٹا۔ اس طرح سے جو ہے آپ 4 اصناف کو ذہن میں بٹھا لیجئے، ایسا بٹھائیے کہ اگر کبھی یہ جملہ آپ کے سامنے ذکر ہو اسبات کی 4 اصناف تو فوراً چاروں باتیں ذہن میں آ جائیں۔ اسبات کی 4 صنفیں، 4 شکلیں، 4 قسمیں، کوئی کہے فوراً ذہن میں بات بیٹھ گئی، فوراً ذہن میں بات آ گئی، بیٹا پوتا، باپ دادا، بھائی بھائی کا بیٹا، چچا چچا کا بیٹا۔ اتنی بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے اور آ جانی چاہیے بر وقت۔ 4 اصناف بولتے ہی یہ چاروں ذہن میں بیٹھ جائے۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ اگر چاروں اصناف کے موجود ہو تو اقرب اسبا بنے گا، ابعد جو ہے اسبا نہیں بنے گا۔ اقرب حکمی کیا ہے؟ یہ چاروں نمبر والے ترتیب سے اقرب ہیں۔ چاروں نمبر والے اقرب حکمی میں چاروں نمبر والے ترتیب سے اقرب ہے۔ یہ اقرب حکمی ہے۔ اقرب حکمی میں چاروں نمبر والے ترتیب سے اقرب ہیں۔ نمبر 1 باقی سے اقرب ہے، باقی 3 قسموں سے، اقرب ہے۔ اگر نمبر 1 نہیں ہے، نمبر 2 باقی یعنی نمبر 3 اور نمبر 4 سے اقرب ہیں۔ یہ اقرب حکم والی مثال ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، الاقرب فالاقرب کی۔ اقرب حکمی چاروں نمبر والے ترتیب سے اقرب ہے، یعنی نمبر 1 باقی 3 قسموں سے اقرب ہے، نمبر 2 باقی یعنی نمبر 3 اور نمبر 4 سے اقرب ہیں، اور نمبر 2 بھی نہیں ہے، نمبر 3 ہے، اور نمبر 3 والے نمبر 4 والے سے اقرب ہے۔ لاسٹ میں نمبر چچا کا آئے گا، دیکھا آپ نے، لاسٹ میں ہے نمبر 4 والے یعنی چچا، تو بیٹا بھی ہو، باپ بھی ہو، بھائی بھی ہو، چچا بھی ہو، تو بیٹا اسبا ہوگا اور کوئی بھی اسبا نہیں ہوگا۔ بیٹا اسبا ہوگا، باپ اسبا نہیں ہوگا بیٹا کی موجودگی میں، باپ اسبا نہیں ہوگا بیٹا کی موجودگی میں، اور بھائی تو محجوب ہی ہو جائے گا۔ باپ جو ہے محجوب اگرچہ نہیں ہوتا ہے لیکن اسبا تو نہیں بنتا ہے، وہ اسبا کے اعتبار سے سمجھیے محجوب ہو گیا باپ بھی، وہ الگ سے اس کا حصہ جو ہے، اس کا الگ سے حصہ فرض سدس ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن بیٹا کی موجودگی میں باپ دادا اسبا نہیں بنے گا، بھائی بھی اسبا نہیں بنے گا، چچا بھی اسبا نہیں بنے گا بیٹا پوتا کی موجودگی میں، اور بیٹا پوتا نہ ہو تب جو ہے نمبر 2 باپ دادا، نمبر 2 کا مطلب باپ دادا، نمبر 1 کا مطلب بیٹا پوتا۔ یہاں پر ترتیب کو ذہن میں رکھیے آپ، میں نے کہا نا اس ترتیب کو بالکل بٹھا لیجیے آپ، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4، اس ترتیب کو بٹھا لیجیے تو باقی آسان ہے۔ وہ نمبروں کو ترتیب وار ذہن میں بٹھانا لازم ہے۔
नंबर 1 बेटा पोता, नंबर 2 बाप दादा, नंबर 3 भाई भाई का बेटा, नंबर 4 चचा चचा का बेटा। तो नंबर 1 मौजूद हो तो बाकी 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले कोई असबा नहीं बनेंगे। नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 है, तो दो वाला असबा होगा, बाप दादा असबा होगा, लेकिन नंबर 3 नंबर 4 असबा नहीं बनेगा। नंबर 3 वाला मौजूद हो, भाई भाई का बेटा भतीजा, तो चचा असबा नहीं बनेगा। तो आप जो है इन नंबरों को याद रखिए, इन नंबरों को याद रखिए, चारों नंबरात को याद रखिए, और इसी नंबर की तरतीब से जहन में बैठाइए कि नंबर 1 वाला मौजूद तो बाकी नंबर वाले गायब हो गए, यानी किसी को नहीं मिलेगा असबा की हैसियत से, बाप को भी नहीं मिलेगा असबा की हैसियत से। बाप को मिल जाता है ज़वील फुरूज की हैसियत से छठा हिस्सा, वो अलग बात है, असबा तो नहीं बनेगा। नंबर 2 वाला मौजूद है, नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 वाला है, तो 3 वाला 4 वाला नहीं, उसको नहीं मिलेगा। बाप दादा मौजूद, हाँ, नंबर 1 में नीचे वाले सब, और नंबर 2 में ऊपर वाले सब, बिल्कुल सही है। और नंबर 3 में भी जो है भाई भाई का बेटा नीचे तक, भतीजा भी मौजूद हो तो चचा को नहीं मिलेगा। नंबर 3 में जो है चाहे भाई हो, भाई का बेटा हो, भाई के बेटे का बेटा हो, यानी चचे मैयत का चचेरा पोता, भाई के बेटे का बेटा यानी भतीजा का बेटा, यानी कि चचेरा पोता, वो भी मौजूद हो तो भी चचा को नहीं मिलेगा। और नंबर 3 मौजूद हो, नंबर 4 मौजूद हो, नंबर 1 नहीं, नंबर 2 नहीं, नंबर 3 है, नंबर 4 है, तो 3 वाला पाएगा, 4 वाला चचा जो है नहीं पाएगा। तो ये बात जहन में बैठा लीजिए, ये नंबरिंग के एतबार से ये है अकरब हुक्मी। अल अकरब फल अकरब, करीब वाला दूर वाले को महजूब कर देगा। तो करीब में जो है बेटा पोता है, तो बाप दादा जो है ये हुक्मन दूर है। हाँ सही है। तो ये है अकरब हुक्मी। अब जो है एक है अकरब हकीकी, अल अकरब फल अकरब, इसकी 2 सूरतें हैं। अलिफ, ये अलिफ है, अकरब हुक्मी अलिफ है। अब ये नंबर 1 से लेकर 4 तक अच्छा ध्यान में बैठा लीजिए। तरजीह के 2 बुनियादी उसूल, अल अकरब फल अकरब। फिर अल अकरब फल अकरब की 2 शक्लें हैं, अकरब हुक्मी और दूसरी शक्ल है हकीकी। यानी यानी किसी 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 एक सिंफ के किसी एक सिंफ के चंद असबात, किसी एक सिंफ के चंद असबात जमा हो जाए, किसी एक सिंफ के चंद असबात जमा हो जाए जिनमें बाज 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 असबात मय्यत से बैतबार बुतून, बैतबार बुतून यानी पीढ़ी, करीब हो करीब हो और बाज दूर हो, तो करीब वाला दूर वाले को महजूब कर देगा। जैसे
بیٹا پوتا پرپوتا، یہ سب ایک صنف کے ہیں، یہ صنف اول کے ہیں۔ بیٹا پوتا پرپوتا یہ تینوں کے تینوں ایک ہی صنف کے ہیں۔ اس مثال میں بیٹا اقرب حقیقی ہے، لہذا پوتا پرپوتا محجوب ہو جائے گا۔ اور جیسے باپ دادا اور دادا، یہ کیا ہے؟ صنف دوم، صنف دوم۔ اس مثال میں باپ اقرب حقیقی ہے، لہذا دادا پر دادا محجوب ہو جائے گا۔ بھائی کا بیٹا، اور بھی مثالیں ہیں، بھائی کا بیٹا، بھائی کے بیٹے کا بیٹا، تو بھائی حصہ پائے گا، بھائی کا بیٹا حصہ نہیں پائے گا، بھائی کے بیٹے کا بیٹا حصہ نہیں پائے گا، جو صنف سوم میں۔ تو ان چاروں اصناف میں سے کسی ایک صنف کو اسبا بنانا ہے۔ اگر چاروں بھی اصناف ہو، بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے، باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، بھائی بھی ہے، بھائی کا بیٹا بھی ہے، چچا بھی ہے، چچا کا بیٹا بھی ہے، تو چاروں اصناف میں پہلے اقرب حکمی دیکھ لیا کہ بیٹا پوتا کو دیکھنا ہے، باقی اصناف تو اسبا بنیں گے نہیں، محجوب ہو جائیں گے باعتبار اسبا ہونے کے۔ باپ کو اگرچہ مل جائے گا ذوی الفروض کی حیثیت سے، لیکن اسبا تو بنے گا نہیں، دادا اسبا نہیں بنے گا، بھائی اسبا نہیں بنے گا، بیٹا پوتا موجود ہے، چچا اسبا نہیں بنے گا۔ تو اب جو ہے تمام کے تمام موجود ہیں، تو اقرب حکمی کے اعتبار سے پہلے دیکھ لیا کہ ہمیں بیٹا پوتا کو دیکھنا ہے اصل، اور باپ دادا بھائی چچا کو دیکھنا نہیں ہے۔ اب بیٹا پوتا میں پھر دیکھنا ہے اقرب حقیقی، بیٹا پوتا میں پھر دیکھنا ہے اقرب حقیقی۔ تو ایک ہی صنف میں اقرب حقیقی کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ مثال یہاں موجود ہے، اقرب حقیقی یعنی کسی ایک صنف کے چند اسبات جمع ہو جائے، ایک ہی صنف کے چند اسبات جمع ہو جائیں، جن میں بعض اسبات میت سے باعتبار بطون یعنی پیڑھی، بطون پیڑھی، نسل، واسطہ، یہ سب الفاظ اس کے جو ہے بطون کے ہیں، واسطہ، پیڑھی، نسل، قریب ہو اور بعض دور ہو تو قریب والا دور والے کو محجوب کر دے گا، جیسے بیٹا پوتا پرپوتا۔ یہ کیا صنف اول میں سب کسی ایک صنف کے چند اسبات جمع ہو جائیں، بیٹا پوتا پرپوتا ایک ہی صنف کے، یہ ایک ہی صنف کے ہیں۔ اس مثال میں بیٹا اقرب حقیقی ہے، ایسے اقرب حقیقی ہے میت سے زیادہ قریب ہے، بغیر واسطے کے ہیں۔ پوتا میت سے ایک واسطے سے جڑتا ہے، پرپوتا میت سے دو واسطے سے جڑتا ہے۔ تو بطون یعنی کئی پیڑھی ہے، پرپوتا تک جانے کے لیے دو بطون بیچ میں ہے، پوتا تک جانے کے لیے ایک بطن بیچ میں ہے، ایک واسطہ، اور بیٹا تک جانے کے لیے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بیٹا اقرب حقیقی ہے، لہذا پوتا پرپوتا محجوب ہو جائے گا، اور جیسے باپ دادا پر دادا صنف دو میں سے ہے، اس مثال میں باپ اقرب حقیقی ہے، لہذا دادا پر دادا محجوب ہو جائے گا۔ تو پہلے دیکھیے اقرب حکمی، اقرب حکمی کی بنیاد پر آپ نے ایک صنف کو ذہن میں بٹھا لیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے اقرب حقیقی، اقرب حقیقی کے اعتبار سے دے دیجئے، تو اس طرح سے تمام اسبات کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اقرب حکمی، پھر اقرب حقیقی،
تو تمام اسبات کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب میں نے کہا کہ چاروں اصناف کے موجود ہیں، تو ہم پہلے اقرب حکمی کے اعتبار سے ہم پہلے منتخب کر لیں گے ایک صنف کو، پھر اس کے بعد اقرب حقیقی کے اعتبار سے دیکھ لیں گے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو۔ مثال یہ ہے، بیٹا، پوتا، پرپوتا، باپ، دادا، جگہ کم ہے تو مثال کم ہی دے رہا ہوں، سگا بھائی، بھتیجا، چچا، چچا کا بیٹا۔ زید کا انتقال ہوا۔ اب آپ اس مثال میں غور کریں، چاروں اصناف موجود ہے۔ میں نے جگہ کم ہونے سے اللاتی بھائی کا ذکر نہیں کیا، بھتیجا کا ذکر کر دیا، البتہ سگا بھائی کا بیٹا میت کے اعتبار سے لکھتے ہیں، میت کا یہ بھائی کا بیٹا کیا ہے؟ میت کا بھتیجا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے پہلے دیکھا یہ چاروں کے چاروں اصناف موجود ہیں، تو پہلے کیا دیکھا؟ پہلے دیکھا اقرب حکمی، پہلے دیکھا اقرب حکمی۔ تو ابھی میں نے جو لکھایا تھا کہ صنف اول تمام سے اقرب ہے حکمن، نمبر 1 والا باقی 3 سے اقرب ہے، بیٹا پوتا باقی 3 سے اقرب ہے۔ تو بیٹا پوتا پر پوتا یہ صنف اول والا ہو گیا، صنف اول۔ صنف دوم، صنف سوم، صنف چہارم، صنف اول سب سے پہلے دیکھا اقرب حکمی کو، اب اقرب حکمی کے اعتبار سے صنف اول ان تینوں سے اقرب ہے، ان تینوں سے اقرب ہے، لہذا یہ بھی محجوب، یہ محجوب لکھ رہا ہوں میں، باعتبار اسبا کے محجوب لکھ رہا ہوں، حالانکہ باپ دادا جو ہے چھٹا حصہ مل جائے گا، چھٹا حصہ باپ دادا کو مل جاتا ہے، یعنی باپ نہ ہو تو دادا کو مل جاتا ہے، تو چھٹا حصہ مل جاتا ہے، لیکن میں اس اعتبار سے نہیں لکھ رہا ہوں، محجوب لکھ رہا ہوں اسبا کے اعتبار سے، کہ اسبا کے اعتبار سے نہیں ملے گا، ملے گا تو سدس کے اعتبار سے ملے گا۔ محجوب کے ساتھ جو ہے محجوب اسبتن، اسبا کے اعتبار سے محجوب، اور سدس مل جائے گا فرض کے اعتبار سے، وہ الگ بات ہے، ابھی اسبا کے اعتبار سے بحث کر رہے ہیں۔ محجوب ہو گیا اسبا کے اعتبار سے، سدس ملا فرض کے اعتبار سے باپ دادا کو، تو یہ بحث سدس کی چھوڑ دیجیے ابھی آپ۔ سگا بھائی محجوب، پہلے دیکھا اقرب حکمی کو، تو صنف اول نے تمام 3 کو، بلکہ باقی 3 کو، صنف اول نے باقی 3 اصناف کو اسبا ہونے سے روک دیا، اسبا ہونے اور اسبا کی حیثیت سے حصہ پانے سے روک دیا۔ یہ تعبیر صحیح ہے۔ اب باپ دادا کا مسئلہ ذرا اٹک جاتا ہے، لیکن اسبا کی حیثیت سے تو نہیں ملے گا،
اس لیے میں نے بڑھا دیا باپ اور دادا کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ تو صنف اول نے باقی 3 اصناف کو اسبا ہونے اور اسبا کی حیثیت سے حصہ پانے سے روک دیا. باپ دادا کو بھی روک دیا اسبا کی حیثیت سے حصہ پانے سے. اب حصہ باپ دادا کو ملے گا فرض کے اعتبار سے سدوس ملے گا, اور بھائی بھتیجا چچا وہ تو خیر ذوی الفروض ہے ہی نہیں, تو وہ تو ایسے ہی مکمل طور پر محجوب ہو جائیں گے. پہلے دیکھا اقرب حکمی کو تو صنف اول نے باقی 3 اصناف کو اسبا ہونے اور اسبا کی حیثیت سے حصہ پانے سے روک دیا, لہذا یہ بھی محجوب یہ بھی محجوب. اب اس مثال میں اقرب حکمی کے اعتبار سے دیکھ لیا تو ہم نے خالی یہاں پر اپنی نگاہ مرکوز کر دی بیٹا پوتا پر پوتا میں, اور ادھر کو ہم نے نظر انداز کر دیا. باپ دادا کو وہ فرض والا مسئلہ جو ہے اس کو ہٹا دیجیے. تو اسبا کی حیثیت سے ہم نے یہاں نگاہ مرکوز کر دی. یہ سب جو ہے اسبا کی حیثیت سے کچھ نہیں پائیں گے, 2 3 4 اسبا کی حیثیت سے نہیں پائیں گے. اب نمبر 2 پھر دیکھا اقرب حقیقی کے اعتبار سے. پھر دیکھا اقرب حقیقی کے اعتبار سے. جب اقرب حکمی کے اعتبار سے ہماری نگاہ یہاں آ کر جم گئی تو اب ادھر جو ہے نگاہ نہیں جانا ہے, تو اب اقرب حقیقی کے اعتبار سے دیکھیں گے بیٹا پوتا پر پوتا. اقرب حقیقی کون ہے؟ تو اقرب حقیقی بیٹا ہے, لہذا بیٹا نے پوتا پر پوتا کو محجوب کر دیا. اور اگر بیٹا نہ ہو پوتا پر پوتا ہو تو پوتا محجوب کر دے گا پر پوتا کو. تو اس طرح سے اقرب حقیقی جو ہے وہ ایک ہی صنف میں چند جمع ہو جائیں تو اقرب حقیقی کی بات سامنے آئے گی. اقرب حقیقی کی بات کہاں سامنے آئے گی؟ جب ایک ہی صنف کے چند جمع ہو جائیں تو پھر اقرب حقیقی کی بات سامنے آئے گی. اقرب حقیقی قریب والا دور والے کو محجوب کر دے گا. اقرب حقیقی یعنی کسی ایک صنف کے چند اسوات جمع ہو جائے تو اقرب حقیقی کا مصداق وہاں بنے گا جب کسی ایک صنف کے چند اسوات جمع ہو جائے. جیسے یہاں مثال دی میں نے بیٹا پوتا پر پوتا ایک صنف کے چند جمع ہو جائے تو اب یہاں پر بیٹا کو دیں گے پوتا کو نہیں, پر پوتا کو نہیں. اقرب حقیقی کے اعتبار سے بیٹا نہیں ہے پوتا پر پوتا ہے تو پوتا کو دیں گے پر پوتا کو نہیں دیں گے. اقرب حقیقی کے اعتبار سے بحث ہو گئی. لیکن اس صنف کو دیا باقی صنف کو نہیں دیا, یہ اقرب حکمی ہے. اس صنف کو دیا باقی صنفوں کو نہیں دیا, یہ اقرب حکمی ہے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ یہ والا موجود نہیں ہے, یہ والا موجود نہیں ہے, بیٹا پوتا بیٹی پوتی وغیرہ کچھ نہیں ہے, باپ دادا سگا بھائی بھتیجا چچا چچا کا بیٹا. اب یہاں پر پہلے اقرب حکمی دیکھیں گے, لہذا اقرب حکمی کون ہے؟ باپ دادا. باپ دادا کی موجودگی میں صنف سوم اور صنف چہارم کو نہیں ملے گا. صنف دوم کی موجودگی میں صنف سوم صنف چہارم کو نہیں ملے گا. یہ محجوب, یہ بھی محجوب. اب ہماری نگاہ مرکوز ہو گئی یہاں, اسبا بن گیا, اسبا ہی حصہ ملے گا. تو پہلے کیا دیکھا؟ اقرب حکمی کے اعتبار سے انتخاب.
اقرب حکمی کے اعتبار سے انتخاب، اس کا انتخاب ہو گیا۔ نمبر 2 میں اب دیکھیں گے اقرب حقیقی۔ اقرب حقیقی پھر دیں گے نمبر 2 پہ، تو باپ اقرب حقیقی ہے، باپ اقرب حقیقی ہے، اور دادا دور کا ہے، ابعد ہے، دادا ابعد ہے، اور باپ اقرب ہے۔ باعتبار اقرب حقیقی یعنی یہ ایک اقرب ہے تو ایک ابعد ہے، باپ اقرب حقیقی اور دادا ابعد، باپ اقرب حقیقی۔ اس کے مقابلے میں دادا ابعد ہو گیا، دادا ابعد ہے، اور باپ نہ ہو، دادا پر دادا ہو، دادا پر دادا میں دادا اقرب حقیقی ہے پر دادا ابعد ہے، اور یہ نہ ہو تو اب جو ہے سگا بھائی بھتیجا، چچا چچا کا بیٹا، یہ 2 اصناف کے عصبات ہیں۔ اب دیکھا اقرب حکمی، اقرب حکمی کون ہے؟ صنف سوم، تو سب سے پہلے اقرب حکمی دیکھا، اقرب حکم سب سے پہلے دیکھا، صنف سوم کو تقدیم حاصل ہے لہذا یہ اسبا ہو گیا۔ صنف چہارم حکمن دور ہے، حکمن دور ہے تو یہ محجوب ہو گیا۔ اور اس کے بعد سگا بھائی بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، تو اب صنف سوم میں 2 ہیں، بھائی بھی بھتیجا بھی، تو اب پھر دیکھ رہے ہیں اقرب حقیقی، نمبر 2 پر دیکھ رہے ہیں اقرب حقیقی، لہذا سگا بھائی حصہ پائے گا، بھتیجا حصہ نہیں پائے گا، اقرب حقیقی کے اعتبار سے اب فیصلہ ہوگا۔ تو اصناف کئی طرح کے ہوں تو اقرب حکمی دیکھیے، اقرب حکمی کی بنیاد پر ایک صنف کا انتخاب کر لیا آپ نے، اس صنف میں کئی ہیں، اسی ایک صنف میں کئی ہیں، تو اب فیصلہ ہوگا اقرب حقیقی سے، اقرب حکمی کے اعتبار سے اس کا انتخاب کر لیا صنف سوم کا، پھر سگا بھائی بھتیجا میں انتخاب ہوگا اقرب حقیقی کے اعتبار سے، پہلے اقرب حکمی کو لاگو کریں گے اور ایک کا انتخاب کریں گے، ایک صنف کا انتخاب ہو گیا، اس صنف میں کئی جمع ہیں تو اب پھر فیصلہ ہوگا اقرب حقیقی سے، لہذا بھائی اور بھتیجا میں بھائی کو ملے گا، بھتیجا کو نہیں ملے گا، کیونکہ اقرب حقیقی سگا بھائی ہے، بھتیجا ابعد ہے۔ ان اصولوں کو اگر آپ یاد رکھیے، ان اصولوں کو یاد رکھیے تو عصبات کا پورا معاملہ حل ہو گیا، اگرچہ آج عبارت نہیں ہو سکی، میں چاہ رہا تھا کہ عبارت ہو جائے لیکن عبارت نہیں ہو گئی، تو عصبات کی بحث کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ تو آپ حضرات کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ جی، اور ترجیح کے 2 اصول میں یہ پہلا تھا، 1-2 منٹ کی بات رہ گئی، ترجیح کے 2 اصول لکھا تھا نا، ترجیح کے 2 اصول، نمبر 1 اقرب فالاقرب، اقرب فالاقرب، اب اس کے اندر 2 مثال تھی، اقرب حکمی اور اقرب حقیقی، پہلے اقرب حکمی کو اپلائی کریں گے پھر اقرب حقیقی کو اپلائی کریں گے، اور دوسری شکل جو ہے ترجیح کے قوت قرابت ہے، یعنی عینی کو اللاتی پر قوت حاصل ہے، قوت اور ترجیح حاصل ہے، یہ ایک ضمنی بحث ہے، ترجیح حاصل ہے، یہ بات انشاءاللہ کل تھوڑی وضاحت کر دوں گا، آج خالی ترجیح کے 2 اصول میں نے لکھا تھا،
اور پہلے والے کی دو شقیں تھیں، ان دو شقوں کو میں نے واضح کر دیا. تو ترجیح کا دوسرا اصول کون سا تھا؟ قوت قرابت والا. اس کو میں نے لکھا نہیں تھا، تو یہ آپ لکھ لیجئے اور اس کو کل پھر سمجھا دیں گے، پھر بات مکمل ہو جائے گی. قوت قرابت یعنی عینی کو اللتی پر قوت اور ترجیح حاصل ہے. عینی بھائی اللتی بھائی دونوں موجود ہو تو عینی کو دیا جائے گا، اللتی بھائی کو نہیں دیا جائے گا. عینی چچا موجود ہو، اللتی چچا موجود ہو تو عینی چچا کو دیا جائے گا، اللتی چچا کو نہیں دیا جائے گا. تو قوت قرابت یعنی عینی کو اللتی پر قوت اور ترجیح حاصل ہے. یہ ترجیح کا دوسرا اصول ہے. اور پہلا اصول اقرب فالاقرب. اس پہلے اصول کی دو شقیں ہیں، الف اور با، اقرب حکمی، اقرب حقیقی. ترجیح کا دوسرا اصول قوت قرابت یعنی عینی کو اللتی پر قوت اور ترجیح حاصل ہے. تو دوسرا والا جو ہے انشاءاللہ کل وہ بات آ جائے گی، وہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے اور زیادہ بنیادی بات یہی ہے، وہ بات مزید آ جائے گی. تو آج کا درس جو ہے یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے.